آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ توبہ کا دروازہ تب تک بند نہیں ہوگا کہ جب تک مغرب کی طرف سے سورج طلوع نہ ہو جائے، کہ اس وقت تک کوئی بھی بوڑھا ہے، کوئی عورت ہے، کوئی مرد ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، کوئی نوجوان ہے، کوئی بھی ہے، تب تک اللہ سے کوئی بھی جب توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن آج کل کیا ہوتا ہے، میں یہاں پہ آپ کو ایک بات سناتا ہوں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر اس دنیا کے سارے انسان نیک بن جائیں، کوئی بھی بندہ گناہ نہ کرے، تو اللہ رب العزت ان کو ختم کر دے تو وہ ان بندوں کو پیدا کرے جو گناہ کر کے اللہ سے معافی مانگے۔ اللہ رب العزت معافی مانگنے کو اتنا پسند کرتے ہیں۔ اس حدیث سنانے کا مطلب آپ کو یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کرنا شروع کر دیں، نہیں، مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کے بعد اللہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ لیکن آج کل شیطان کی ایک چال ہے، وہ کیا ہے کہ جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں، شیطان کہتا ہے کہ تم نے اس دن بھی یہ گناہ کیا، فلاں دن بھی یہ گناہ کیا، فلاں دن بھی یہ گناہ کیا، چھوڑو توبہ کرنے کو، تمہاری توبہ کون سا قبول ہو رہی ہے؟ ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے ہی بھی بتایا تھا کہ آپ سے 3 مرتبہ گناہ ہو گیا، 7 مرتبہ، 100 مرتبہ، 1000 مرتبہ، لاکھ مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ سے گناہ ہو گیا، آپ کو اگر موقع ملا ہے نا توبہ کرنے کا، آپ اللہ سے توبہ کر لیں۔ اپنا روزانہ کا معمول بنائیں کہ بھائی ہم نے اتنی مرتبہ اللہ سے استغفار کرنا ہے، استغفر اللہ کی تسبیح کریں۔ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے 100 مرتبہ پڑھیں، 1000 مرتبہ پڑھیں، پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنے بینیفٹس ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ سے شیئر کروں گا، وہ یہ ہے کہ ایک گناہ ہوتا ہے کہ جب جیسے بندے نے نماز چھوڑ دی، بندہ اللہ کا گناہ گار ہے، زکوٰۃ نہیں دی، عشر نہیں دیا، حج نہیں کیا، قرآن مجید نہیں پڑھا، یا اس طرح کے جو بھی گناہ ہیں، ٹھیک ہے، بندہ اللہ کا گناہ گار ہے۔ لیکن اگر آپ نے کسی کا حق کھایا، کسی کو تنگ کیا، ٹھیک ہے، کسی کے بارے میں چغلیاں کیں، بری باتیں کیں، اس کو اچھا نہیں لگا، تو اس کی جو معافی ہے یہ اللہ سے نہیں مانگنی، ٹھیک ہے، پہلے اس شخص سے مانگنی ہے جس سے آپ نے یہ گناہ کیا ہے، پھر بعد میں اللہ سے معافی ہوگی۔ دیکھیں، جو گناہ بندہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے، اللہ کا گناہ گار ہے، اللہ تعالیٰ وہ تو اس کو تو معاف کر دیتے ہیں، لیکن جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اللہ کے بندوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، ان کا حق کھاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو تب تک نہیں معاف کرتے کہ جب تک وہ بندہ معاف نہ کر دے۔ ایک بہت ہی مشہور حدیث پاک ہے، آپ نے بہت مرتبہ علماء سے سنی ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، ٹھیک ہے، کہ چغل خوری جو ہے، چغلی کرنا زنا سے بھی بدتر ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، ایک بندہ جو زنا کرتا ہے کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو گناہ ہے چغلی کرنا اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ کیوں؟ ایک بندہ کوئی زنا کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت کا گناہ گار ہے، ٹھیک ہے، وہ اللہ سے معافی مانگے گا، یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ سے پکی توبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا۔ لیکن جو بندہ چغلی کرے گا، جب ہم اس حدیث کی تشریح میں گئے، میں نے سوچا کہ کیوں یار یہ گناہ اتنا بڑا کیوں ہے؟ وہ اسی لیے کہ آپ نے جو اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں، اپنی مسلمان بہن کے بارے میں جو چغلی کی ہے، اس کے بارے میں جو آپ نے غلط الفاظ کیے ہیں، تو اب آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے۔ آپ نے اگر اس کی معافی مانگنی ہے، آپ اللہ سے مانگیں گے، تو اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا گناہ جو ہے اللہ کی مخلوق کی طرف تھا، لیکن آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں،
اللہ تو آپ کو تب معاف کرے گا نا جب آپ کو وہ بندہ معاف کرے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، آپ اس بندے کے پاس جائیں، آپ اس عورت کے پاس جائیں کہ بھائی مجھ سے یہ گناہ ہوا، میں نے تیرے بارے میں یہ غلط گمان رکھا، میں نے تیرے بارے میں یہ غلط باتیں کی، تیری ناموجودگی میں تو مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ آپ کو معاف کر دے گا تو اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بہت استغفر اللہ پڑھتے رہتے ہیں، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ یہی وجہ ہے، آپ گناہ گار ہو، کسی اور کے معافی مانگ رہے ہو اللہ سے۔ اللہ کہتا ہے کہ تو نے میری مخلوق کو تنگ کیا ہے، معافی بھی اس سے جا کے مانگ۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس لیے میرے دوستو، ہمیں ایسے گناہوں سے بچنا ہے کہ جن کی معافی مانگتے ہوئے ہمیں شرمندگی ہو۔ دیکھیں نا، آپ تصور کریں کہ بھائی میں نے فلاں بندے کے بارے میں ایسے باتیں کی ہیں، تو ہمیں کتنی شرم آئے گی اس کے پاس جاتے ہوئے۔ چلیں، ایک تو اللہ ہے نا، ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے قضا ادا کی اور اللہ سے دعا مانگ لی کہ یا اللہ آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا۔ کوئی بھی گناہ کیا، ہم نے اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن بات یہاں پہ آ کے بگڑتی ہے جب ہم اللہ کی مخلوق سے گناہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرے دوستو، خاص طور پر اپنی زبان کا دھیان رکھا کریں کہ آپ کی زبان سے کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائیں کہ جن کی وجہ سے ہماری توبہ قبول نہ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔